السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ مالک کائنات کا احسان ہے کہ آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن الفاظ سے میں ڈھولن والوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ قاری رفیع الدین قمر رحمہ اللہ کے بعد آج ڈھولن والوں نے دل خوش کر دیا ہے۔ ویلکم دی ٹو ڈھولن ہزار۔ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے آج میرے نوجوان، میرے ساتھی، میرے بھائی، قرآن و سنت مومن کے چیالوں نے آج ڈھولن کے اس چوک میں اپنی قید محبوب کا خطاب رکھا ہے۔ کم ہمتیں لوگ نے، کم ہمتیں لوگ نے تیرے شکوہ کرن مقدرہ تے اگرن والے اگ پینڈے سینہ چیر کے پتھراں دے۔ 8 اکتوبر کو علامہ صاحب کیمی شام انشاءاللہ خطاب عام فرمائیں گے۔ 7 اکتوبر کو علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کھڈیوں میں خطاب فرمائیں گے۔ تو میں خطاب کے لیے تابتے سخن دے رہا ہوں قائد ملت سلفیہ کے عظیم مذہبی سکالر، آپ کی آن، آپ کی شان، آپ کی جماعت کے ترجمان شہید علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نور نظر جناب محترم علامہ حافظ القسام الہی ظہیر سے سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف، ابتسام کو سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ حضرات گرامی قدر، اس زمین کے اوپر ہزاروں سال سے انسان آباد ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ حق والے بن گئے اور کچھ باطل پرست بن گئے، کچھ ایمان والے بن گئے اور کچھ کفر والے بن گئے، کچھ نیکی اور تقوی والے بن گئے، کچھ فسق و فجور والے بن گئے۔ حق اور باطل کے معرکے میں حق کا ساتھ دینے والے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، لیکن حق کئی مرتبہ قربانیاں مانگتا ہے۔ کئی مرتبہ حق پرست لوگوں کو، حق پرست قائدین کو، حق پرست اماموں کو اور حق پرست انسانوں کو پھانسیوں کے پھندے پہ چڑھایا گیا۔ کئی مرتبہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو ڈالا گیا، کئی مرتبہ ان کے پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، کئی مرتبہ ان کو ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بنایا گیا، کئی مرتبہ ان کو جلتی ہوئی آگ اور جلتی ہوئی چتاؤں میں اتارا گیا۔ لیکن حق پرست لوگوں نے گردن کو کٹوانا گوارا کر دیا، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق بھی خوش نصیبی کے ساتھ، اللہ کی عطا کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ حق پرستوں کے قبیلوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اکابرین نے
ہمارے اسلاف نے حق کی جنگ لڑی، ہمارے اکابرین اور اسلاف نے حکمرانہ نے وقت کے روب و دبدبے کو نہیں دیکھا، مارشل لا کی ہیبت کو نہیں دیکھا، مقدمات کو نہیں دیکھا، زنجیروں کو نہیں دیکھا، ہتکڑیوں کو نہیں دیکھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بلا کرتے رہے۔ حضرت علامہ شہید کی گردن نہ وقت کے باطل گروہوں کے سامنے جھکی، نہ حکمرانہ نے وقت کے سامنے جھکی۔ آپ نے اپنی گردن کو نہ ایوب خان کے سامنے جھکایا، نہ یحییٰ خان کے سامنے جھکایا، نہ جنرل ضیاء کے سامنے جھکایا، نہ میاں نواز شریف کے سامنے جھکایا۔ آج ہم ان کے بیٹے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، جام شہادت کو پی کے رخصت ہوئے، لیکن ہمیں سبق دے کے گئے، بیٹے کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، منبر و محراب سے، جلسوں اور اجتماعات سے پورے پاکستان کے چپے چپے پہ اللہ کی حاکمیت کی بات کی ہے، نظام مصطفیٰ کی عملداری کی بات کی ہے، ختم نبوت کی بات کی ہے، فضائل صحابہ کی بات کی ہے۔ اور آج میں اپنے حلقہ انتخاب کے گاؤں اور ڈولن میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں حق کی رقابت کرتا رہوں گا، ان حکم اللہ للہ کے نعرے لگاتا رہوں گا، سرمایہ دارانہ اور جاگیر برانہ نظام کے ساتھ ٹکراتا رہوں گا، اور نظام مصطفیٰ کی شمع کو جلاتا حضرات گرامی قدر، ہمارے مقابلے کے اوپر وہ جماعتیں ہیں جن کے پاس سرمایہ بھی ہے، مسائل بھی ہے، خریداری کے لیے کالا دھن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور نظریہ ہے۔ ہم قوم کے لوگوں کو اللہ کی حاکمیت کے لیے جگا رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کا سبق پڑھا رہے ہیں، حب رسول کا درس دے رہے ہیں، امت صحابہ کی بات سمجھا رہے ہیں، اور ختم نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس علاقے سے ووٹ کی طاقت کے ساتھ، دلیل اور برہان کی طاقت کے ساتھ، سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ٹکرا کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ علم حق کو اٹھا کے دکھائیں گے۔ یہ علاقہ برس سے مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں نے حالات کے جبر اور حالات کے دباؤ کو دیکھ کر اپنی سوچ کو بدلا، اپنی فکر کو بدلا، اپنی نظریات کو بدلا، اپنے خطابات کو بدلا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ کرم ہے، ہم نے حالات کے جبر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ جو بات 15 سال پہلے کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے نظام کی بات نہیں کرتے، خان صاحب کے نظام کی بات نہیں کرتے، فوجی مارشل لا کی بات نہیں کرتے، بات اگر کرتے ہیں رب کے قرآن بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک کا نقطۂ نظر اپنا اپنا ہے۔ ہم یہاں 15 سال پہلے بھی آتے رہے، لوگ استہزاء کرتے رہے، لوگ مذاق اڑاتے رہے،
لوگ کہتے رہے اس دیش کے اندر اس حلقہ انتخاب کے اندر کالی کملی والے کے قانون کی بات کرنا اور نظام اسلام کی بات کرنا، لوگوں کے درمیان عدل صدیقی کی بات کرنا، لوگوں کے درمیان انصاف فاروقی کی بات کرنا، لوگوں کے درمیان حیا عثمانی کی بات کرنا اور لوگوں کے سامنے فخر حیدری کی بات کرنا۔ لوگوں نے کہا اس حلقہ انتخاب میں ممکن نہیں، ہم نے کہا انشاءاللہ اس حلقے کے لوگوں کے ضمیروں کو متمسک دیں گے، ان کے سامنے نظام خلافت راشدہ کی بات کریں گے، ان کے سامنے عدل کی داستانوں کو سنائیں گے، ان کے سامنے تھانہ کلچر کو مٹانے کی باتیں کریں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اس علاقے کا نوجوان جاگے گا، اس علاقے کا بوڑھا جاگے گا، اس علاقے کا بچہ جاگے گا۔ الحمدللہ میں ڈھولن میں پوری قوم کو جھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے انتخاب کے اندر لوگ میاں صاحب کے نظام کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ خان صاحب کے نظام کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ لوگ ووٹ اگر دیں گے تو کالی کملی والے کے قانون کو دیں گے۔ حضرات گرامی کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس حلقہ انتخاب میں صدیق کی صداقت کی بات کی ہے، فاروق کی عدالت کی بات کی ہے، ذوالنورین کی صحابت کی بات کی ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کی ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانے کی بات کی ہے، ہم نے اس حلقہ انتخاب میں تھانہ کلچر کو مٹانے کی بات کی ہے، ہم نے اس حلقہ انتخاب میں مظلوم انسانوں کی حمایت کی بات کی ہے، ہم نے اس حلقہ انتخاب کے اندر کسی ہوئی انسانیت کو ان کے حقوق کو دلوانے کی بات کی ہے، ہم نے اس حلقہ انتخاب کے اندر نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کی ملتاری کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 اگست کو دنیا کے اندر ہونے والے کنونشن کے اندر لوگوں نے عزم نو کا اظہار کیا اور اس عزم نو کے آثار جو ہیں ہمیں 5 ستمبر کو علامہ شہید کانفرنس کے اندر بھی نظر آئے اور آج ڈھولن کے اندر بھی لوگ جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ڈھولن بھی جاگے گا، کڑیاں بھی جاگے گا، تنشا بھی جاگے گا، پورے ضلع قصور کے اندر حضرت رسول اللہ کے نظام کے کھڑیرے کو لڑا دیا جائے گا اور نظام مصطفیٰ کے عمل کو انشاءاللہ اٹھا دیا جائے گا۔ لوگ سوچتے ہیں شاید معیشت سنورے گی، مسلم لیگ کے آنے سے سنورے گی، لیکن معیشت نہیں سنوری۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید خان صاحب کے نظام سے معیشت سنور جائے گی، لیکن معیشت نہیں سنوری۔ حضرات گرامی اگر معیشت بھی اگر سنورے گی تو اس قانون سے سنورے گی جس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو اللہ کے قانون کو قائم کو اللہ اوپر سے بھی رکھ دے گا، زمین سے بھی رکھ دے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی کے تبدیلی کے نعرے لگا کر عورتوں کو گلیوں میں نچوا گیا، تبدیلی کے نعرے لگا کر لڑکوں کو بدتمیزیت پر اخلاقی کا درس دیا گیا، لیکن ہم تبدیلی کی وہ بات کرتے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے۔ ہم اس تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں جس کا ذکر حدیث طیبہ میں کیا گیا۔ حضرات گرامی کے مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ دلیل کی طاقت کے ساتھ، علم کی طاقت کے ساتھ، آگہی کی طاقت کے ساتھ، شعور کی طاقت کے ساتھ اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب ریزاں ہو گیا ہے جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عظمت صحابہ کی خاطر ہم جانیں قربان کر دیں گے، اگر وطن نے ہم سے خون مانگا تو وطن کا دامن کر دیں گے۔ کہتے محترم کا بہت بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ سپورٹ یہ ہے ساتھی نے نا سارے ساتھی